امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم اسرائیل کے رویے کو کچھ اس پر بات کریں گے کہ اسرائیلی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہے ہیں، تو وہ کس حد تک جائز ہے، اور جو ظلم و ستم وہاں فلسطین میں ہو رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، اس کا حق دفاع کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے جتنا بھی غور کیا اس بات پر، اور اپنی ہر روز کی جو ایک عملی دنیا میں تصویر دیکھی اس حق دفاع کی، اس پر غور کیا تو میں حیران ہوا کہ حق دفاع کے نام پر جو کارروائی اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے اور پچھلے ایک مہینے بھر سے کی جا رہی ہے، وہاں کی جو لیگل کمیونٹی ہے اسرائیل کی، جو وکیل ہیں اور جو ججز ہیں، مجھے ایسے لگا کہ اگر وہ احتجاج نہیں کر رہے کہ بھائی یہ حق دفاع نہیں ہے، یہ کھلی کھلی جارحیت ہے اور کھلا کھلا ظلم ہے، تو اس لیگل کمیونٹی اور جوڈیشری کے حق دفاع کا جو تصور ہے وہ بھی دنیا کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ یہ جو حق دفاع ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ صرف وہ لوگ جو لے پرسن ہیں، جن کا قانونی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کی معلومات کے لیے میں اس کو سادہ لفظوں میں حق دفاع کو اس طور پر بیان کروں گا کہ مثلا ایک شخص نے، اے نے بی کی طرف اپنا مکہ لہرایا اس کو مارنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ بی کو اگر امیڈیٹ خوف پیدا ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ یہ مکہ مجھے لگے گا اور یہ شخص مجھے مکہ مارنا چاہتا ہے اور مجھے تکلیف ہوگی، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، وہ آگے سے مکہ مار دے اور وہ اس کو پرے ہٹائے، اس کو دھکا دے۔ لیکن اگر وہ اس کو اپنے حق دفاع کے طور پر مکہ مارتا ہے یا اس کو دھکا دیتا ہے، تو وہ جس نے مکہ لہرایا تھا وہ زمین پر گر جاتا ہے، تو اس کے بعد یا وہ آگے سے دوڑ پڑتا ہے کہ اس کا مکہ زیادہ طاقتور تھا، تو اگر وہ آگے سے دوڑ پڑتا ہے یا زمین پر گر جاتا ہے، اس کے بعد یہ پیچھے سے اس کو گولی مار دیتا ہے یا اس کو زمین پر گرے ہوئے کو ٹھوڈے مارنے لگ جاتا ہے یا مزید مارنے لگ جاتا ہے، تو ساری دنیا کا قانون یہ ہے حق دفاع کا، اس کی لیگل ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ حق دفاع نہیں ہے، یہ ایک جرم ہے جو حق دفاع کے نام پر کیا گیا ہے۔ تو وہاں کی جو ملٹری ہے، وہ تو ملٹری کا ڈسپلن ہے کہ جو اس کا کمانڈر ہے جو حکم دے رہا ہے اس نے وہی کرنا ہے، اس کے لیے وہ حق دفاع کا جواز ان کو مہیا کر رہا ہے یا ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم کرو، تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے ضمیر کے مطابق وہ فیصلہ کریں اور ریزائن کریں، فوجی جو ہیں
اور کہیں کہ ہم اس ظلم کا شکار میں شامل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے ہمارا کورٹ مارشل کرنا ہے یا ہمیں سزا دینی ہے، ہمیں مارنا ہے مار دو، لیکن ہم معصوم لوگوں کو نہیں ماریں گے. تو یہ تو انڈیویجولز کر سکتے ہیں، لیکن ادارے اس طور پر، اداروں کے تمام جو فوجی ہیں وہ اس طور پر نہیں کیا کرتے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو وہ فوج جو ہے اس کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کو تو رکھیں ایک طرف، لیکن وہاں کی اسرائیل کی جو سول سوسائٹی ہے، اگر اس کا یہی تصور ہے حق دفاع کا، جس کو وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے حق دفاع کے نام پر، تو پھر لعنت ہے ایسے تصور پر. اور ایسا تصور جو ہے یہ پھر یاد رکھیں کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ طاقت کا توازن بدلتا رہتا ہے دنیا میں. آج ایک قوم طاقتور ہے تو کل دوسری قوم طاقتور ہو سکتی ہے. طاقت ایک ایسا فینومینا ہے، ایک ایسی ریلیونٹ چیز ہے جو ہمیشہ ایک جگہ پر نہیں رہا کرتی. تو کل کو اگر طاقت کا توازن اس طور پر ٹلٹ ہو گیا کہ یہی طاقت جو اسرائیلیوں کے پاس ہے آج، یہ فلسطینیوں کے پاس آ گئی جن پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس وقت پھر واویلا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، واویلا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا. اور وہی بات ہوگی جس طرح میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا کہ پھر فما بقت علیہم السماء والارض، کہ پھر آسمان بھی ان پر پھٹکار ڈالتا ہے اور زمین بھی ان پر پھٹکار ڈالتی ہے. تو پھر وہ جو اسرائیلی سول سوسائٹی ہے جو اس ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کر رہی اور حق دفاع کو اتنا ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جتنا مرضی ظلم کریں اس کے اندر کوئی پرپورشنلٹی نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے، تو پھر وہ جو سول سوسائٹی ہے ان کو کل کو واویلا کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہوگا. اسی طرح جو وہاں کی لیگل فرٹرنٹی ہے، جو جوڈیشل فرٹرنٹی ہے، ان کو دنیا کے سامنے جا کے یہ کیا منہ دکھائیں گے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. کہ اگر کوئی اسرائیلی وکیل یہاں ہو یا کوئی جج یہاں ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ کیا تمہارا یہی تصور ہے حق دفاع کا؟ ہر روز کسی مقدمے میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی عدالت میں دنیا کی میں جا کے بیٹھ جائیں، اور اس طرح کا حق دفاع جو ہے یہ ایک نئی جورسپروڈنس کریٹ کی جا رہی ہے. قانون کی لغت میں نئے اصول اپنائے جا رہے ہیں حق دفاع کے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں چلتا. تو جو سول سوسائٹی ہے اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. یہودی اسرائیلی سول سوسائٹی کو اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہیے اور ان ظالموں کو روکنا چاہیے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے. تو آج اسرائیل کی حکومت جو ظلم کر رہی ہے، اسرائیلی جو سول سوسائٹی ہے اس کا کام ہے کہ وہ وہاں پر احتجاج کرے، وہ ساری دنیا میں احتجاج کرے اور شور ڈالے اور اپنی حکومت کو روکے. جو اسرائیلی جوڈیشری ہے، جو لیگل فرٹرنٹی ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ شور ڈالیں اور بتائیں اسرائیلی حکومت کو کہ یہ حق دفاع نہیں ہے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو ساری قوم کے ساتھ اور ساری دنیا کے ساتھ. پھر جو مذہبی قیادت ہے وہاں پر، ان کا بھی ایک فرض ہے، اور مذہبی قیادت جو ہے اس کے اوپر سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ ہمارے مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ تم مذہب کے نام پر کر رہے ہو. ہم مذہب کے نام پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، اس لیے مذہب کو بدنام نہ کرو. تو اگر وہاں جو یہودی ربی ہیں، جو یہودی علماء ہیں، اور وہ احتجاج نہیں کرتے اور وہ اس حکومت کو نہیں روکتے، تو وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. اور جیسے میں نے کہا، کل کو اگر خدا نخواستہ
کل کو طاقت کا توازن، خدا نخواستہ کیا، طاقت کا توازن بدلتا رہتا ہے دنیا میں. یہی برٹش حکومت، برٹش امپائر جو ہے کل ایسی تھی، اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن آج دیکھیں سمٹ سمٹا کے یہ یہاں کی رہ گئی ہے. ایک زمانے میں کسرا کی حکومت جو تھی اتنی وسیع تھی جس کی حد کوئی نہیں. فرعونوں کی حکومت بڑی طاقتور تھی، روما کی حکومت بڑی طاقتور تھی. تو یہ طاقت کے توازن بدلتے رہتے ہیں. تو جو مذہبی طبقہ ہے وہاں پر، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی حکومت کو روکیں. جو انٹیلیجنسیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو بتائیں کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے ہم حصہ دار نہیں ہیں، ہماری شراکت اس میں مت سمجھے. ایک بات اور جس کو اسرائیلی حکومت کو جو یہ ظلم ڈھا رہی ہے ان کو دھیان رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع ہے کہ اسرائیل نے یہودی یہ جو نسل ہے اور اسرائیلی حکومت ہے، اس نے دوسرے اپنے مخالفین پر ظلم کیے ہیں. یہ پہلا موقع نہیں ہے. پہلے بھی یہ مظالم کر کے پھر ظلموں کا شکار ہوئے اور اس ملک سے نکالے گئے. تو سبق کیا سیکھا ہے؟ جب پہلے غیر محدود ظلم کیے تاریخ میں اپنے مخالفین پر، اور پھر نتیجتاً ظلم کا شکار بھی ہوئے اور پھر تتر بتر ہوئے، تو اس سے سبق کیا سیکھا ہے؟ تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ واقعات دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے انصاف سے کام لینا چاہیے اور انسانی حقوق کی پامالی اس حد تک نہیں کرنی چاہیے. وہ مجھے اسرائیل اور حماس کا جو گٹھ جوڑ ہے اس پر بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ حماس کرائے کے قاتل کا ایک کردار ادا کرتی ہے اسرائیل کے لیے، اور انڈائریکٹلی انہوں نے اس فلسطینیوں کو قتل کروایا ہے اور کروا رہی ہے. وہ ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں اور فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کرائے کے قاتل بعض دفعہ جو بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، جو بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ کرائے کے قاتل حاصل کرتے ہیں. لیکن پھر وہ وڈیرے ان کرائے کے قاتلوں کو بھی قتل کروا دیتے ہیں اور ان کا نام و نشان بھی مٹا دیتے ہیں تاکہ انگلی ان وڈیروں کی طرف نہ اٹھے. بین ہی یہ صورتحال مسلم ممالک میں بھی ریپیٹ ہوتی ہے، مسلسل ریپیٹ ہوتی ہے. یہ صدام حسین والا جو واقعہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اس کو پہلے ان مغربی قوموں نے ایک کرائے کے قاتل کے طور پر عراقی عوام کے اوپر مسلط رکھا، اور اس نے جتنے ظلم وہ کر سکتا تھا کرد علاقے پر اس نے کر لیے. اور پھر ان مغربی قوموں نے اپنے اس کرائے کے قاتل کے نام و نشان بھی مٹا دیے، اور یہی حال انہوں نے لیبیا میں کیا. تو حماس والے اتنے پاگل نہ بنے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اسرائیل یا مغربی ان کے پشت پناہ ان کو کرائے کے قاتل کے طور پر فلسطینیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو کل کو ان کا نام و نشان بھی انہوں نے اسی طرح پر مٹانا ہے جس طرح صدام حسین کا مٹا دیا اور وہ قذافی کا مٹا دیا. تو یہ وہ سبق ہے جو تاریخ سے ملتا ہے، اور جو تاریخ سے سبق نہیں لیتے وہ پھر اپنے اوپر اس تاریخ کو دہرایا جاتا ہوا دیکھا کرتے ہیں. جو اسرائیل بھی یہ بات بھول جائے کہ ان کو کوئی امن نصیب ہو سکتا ہے، یا یہودی لوگ جو ہیں ان کو بھی اس کے بعد، اس ظلم کے بعد کوئی امن نصیب ہوگا. میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں کل، وہ دل پھٹا دینے والی ویڈیوز ہیں. جس طرح کا ظلم جو ہے وہ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. جو فلسطینی بچ جائیں گے
میرا یقین ہے جنہوں نے وہ ظلم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں جو آج ہو رہے ہیں، تو جو بچ گئے، جو کسی بھی دوسرے ملکوں میں یا کسی طرح بھی بچ گئے، وہ جس قدر خطرناک ہوں گے وہ ناقابل تصور ہے۔ یہودیوں کے لیے وہ جس طور پر خطرناک ہوں گے، یا اسرائیلی حکومت کے لیے، اس لیے اسرائیلی حکومت بھول جائے کہ اس ظلم کے نتیجے میں وہ حکومت کے لیے امن پیدا کر رہی ہے، ریاست کے لیے امن پیدا کر رہی ہے، یا یہودی نسل کے لیے امن پیدا کر رہی ہے۔ وہ امن پیدا نہیں کر رہے، قطعاً نہیں پیدا کر رہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہاں پاکستان میں اسلام آباد میں اپنا دفتر بنوا رہا تھا، تو ایک لڑکا وہاں مزدوری کر رہا تھا، سوات کا تھا اور ینگ تھا، اس کی عمر کوئی 22-23 سال ہوگی۔ تو میں ایسے ہی اس کے ساتھ گپ شپ لگانے لگ گیا، تو اس سے میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو اور یہ وہ، تو وہ ان دنوں میں وہ صوفی محمد والا قصہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ وہاں سے ڈسپلیس ہو کے تو اسلام آباد میں رہ رہا تھا، ان پڑھ تھا، لیکن جب اس نے جو کچھ وہاں سوات میں اس وقت آرمی اور صوفی محمد کے وہ جو مجاہدین تھے ان کے درمیان کلیشز کے نتیجے میں، اور یہ آرمی کی طرف نہیں تھا، یہ صوفی محمد کی طرف تھا، جو ظلم ایک دوسرے کے خلاف کیے گئے، اس نے کہیں وہ ظلم اپنے ایک ٹیچر کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ لیے ہوئے تھے، اور کچھ دیر تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن جب اس کو یہ تسلی ہوگی کہ یہ کوئی انٹیلیجنس کا بندہ نہیں ہے یا کوئی نقصان نہیں اس سے ہوگا، تو پھر وہ اپنے اندر کی باتیں بتانے لگ گیا۔ لیکن جتنی فصیح و بلیغ تقریر وہ کر رہا تھا ان مظالم کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف، میں نے اتنی فصیح و بلیغ تقریر کبھی نہیں سنی زندگی میں، اور جس جوش کے ساتھ اور جس مؤثر طریقے سے وہ کر رہا تھا، میں حیران تھا کہ یہ ان پڑھ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ظلم اس نے دیکھا ہوا تھا اس کے خلاف وہ اندر کی ایک نفرت تھی جس کو وہ اگل رہا تھا۔ ہمارے ایک استاد، بزرگ استاد صوفی اسحاق صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ تقریر کرنے کا ملکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کا اگر کسی نے شک ہو کہ فلانے میں تقریر کا ملکہ نہیں ہے تو اس کو بازار میں ایک تھپڑ مار دے، پھر دیکھیں وہ کتنا زوردار تقریر کرتا ہے۔ تو ویسے کسی کو تھپڑ مار نہ دیجیے گا، یہ صرف ایک مثال ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ، اور جس طرح کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں بعض، وہ ویڈیوز جو بچے کھچے فلسطینی ہوں گے جہاں بھی ہوں گے، یہ اب سوشل میڈیا پر موجود رہیں گی اور وہ بھی دیکھیں گے، اور انہوں نے دیکھی بھی ہیں، اور انہوں نے تو لائیو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب ظلم دیکھا ہے۔ تو کوئی یہ بتا دے، کوئی اسرائیلی، کوئی یہودی وہاں کا رہنے والا، کہ اس کے نتیجے میں وہ اسرائیلی حکومت کو، اسرائیلی ریاست کو کس حد تک امن دے گا، ان کے لیے وہ کتنا خطرناک ہے ساری زندگی اور اس کی آگے نسلیں بھی۔ مجھے ایک دفعہ جب بی اے کا ایگزام دے رہے تھے تو وہاں اسلامی تاریخ کے متعلق ایک سوال آ گیا کہ بغداد کی حکومت کے زوال کے اسباب بیان کریں۔ تو ان دنوں اسپین کی حکومت کے، مسلم حکومت کے زوال کے اسباب نئے نئے پڑھے ہوئے تھے، اور ان دنوں اسپینش زبان سیکھ رہے تھے، تو اسپین کی تاریخ بھی پڑھی کچھ نہ کچھ۔ تو مسلمانوں کے جو وہاں پر رویے تھے، تو میں وہ کتاب کا وہ حصہ نہیں پڑھ سکا تھا ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے، وقت نہیں تھا ملا۔ تو جب میں ایگزام میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ ساری دنیا میں زوال کے اسباب ایک ہی ہوتے ہیں اور عروج کے اسباب بھی ایک ہی ہوتے ہیں، تو کیوں نہ وہ جو اسپین میں زوال کے اسباب تھے مسلمانوں کے، وہی اچھے ہیڈنگز لگا کے تو ان کو بیان کر دیا جائے۔ تو میں نے وہی بیان کیا اور ہیڈنگز وہی لگائے کہ اس طور پر کمزوروں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، اقربا پروری ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے، فلاں فلاں فلاں، سب کو معلوم ہے کہ وہ زوال کے اسباب کیا ہیں۔
اگر نہیں معلوم تو پاکستان سے پوچھ لیں کہ زوال کے اسباب کیا ہیں۔ تو یہ جو اسرائیلی حکومت ہے یہ کوئی انوکھی نہیں ہے، یہ ریاست کوئی انوکھی نہیں ہے۔ یہ اگر وہی کام کرے گی جو زوال والے اسباب، زوال کے اسباب ہیں، جو زوال والے کام ہیں، تو لازمی زوال آنا ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل، وقت تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی یہی فرمان ہے اور وہی تقدیر ہے اس کی کہ قول املی لہم ان قیدی متین، کہ اگر خدا کے بندوں کے خلاف وہ ظلم ہو رہا ہو جو خود ظالم نہ ہو بلکہ صرف مظلوم ہو، تو پھر اللہ کی یہ تقدیر چلا کرتی ہے۔ اور اگر وہ قوم خود ظالم ہو اور ان کے خلاف ایک بڑے ظالم کی بات ہو تو پھر وہ جو نیچرل فینومینا ہے اس کے تحت جو ہے حالات بدلا کرتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے کہ زوال کے اسباب اختیار کریں گے تو زوال لازمی آنا ہے، اور جب زوال آئے گا اور اس وقت اگر یہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا تو پھر تمہیں اس کے خلاف کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے اور تمہارے اس وقت کے احتجاج بے اثر ہوں گے۔ یہ جو ہے جس طرح کا ویڈیوز دیکھی اتنی تکلیف دہ تھی کہ مجھے وہ یاد آیا، جس طرح وہ بائی گاڈ میں اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یاد آیا وہ شیکسپیئر نے جس طور پر کہا ہے ایز فلائز آر ٹو دی wanton boys so we are to gods they kill us for their support۔ جس طرح آوارہ بچے مکھیوں کو مارتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سو اسی طرح یہ جو ڈیمی گاڈز ہیں، یہ جو خدا بنے ہوئے ہیں، یہ جو طاقت کے سرچشموں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنی طاقت کے نشے میں ہمیں مارتے ہیں اور یہ صرف کھیل کود میں ہمیں مار رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا یہ حماس اور اسرائیل کی کھیل کود ہے، لیکن بیچارے فلسطینی اس میں مارے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم کرے، اور مسلسل یہی دعا ان کے لیے ہر وقت ہر روز دل سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑے اور ظالموں کو ان کے ظلم سے روک دے، اور جو مظلوم ہیں ان کی اللہ تعالیٰ حمایت کرے اور ان کی مدد کرے۔ اور بہت ہی خوفناک حالات ہیں، اس قدر ظلم ہے کہ اس کو دیکھنا بھی اپنے لیے ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔